اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں اپنے دوستوں کو فلسطین میں اس وقت جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو صورتحال درپیش ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے، مسلمان ملکوں میں اللہ پاک نے اتنی صلاحیت رکھی ہے، ان کے پاس اپنی افواج ہیں، ان کے پاس اپنے ایٹمی طاقتیں ہیں، ترکی کے پاس سب کچھ ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم تک صلاحیت موجود ہے۔ چھوٹا سا وہ ملک ہے، بہاولپور ہماری ریاست جتنا وہ ملک ہے، تو اسرائیل جو تقریباً 22 ملکوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، 22 مسلمان ملکوں کے درمیان میں، چاروں طرف اس کے مسلمان ملک ہیں، تو وہ وہاں بیٹھ کر بدماشی کر رہا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ صبح شام ظلم کر رہا ہے، اور اس کے اوپر تمام جو مسلمان حکومتیں ہیں وہ خاموش بیٹھی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں جو ابھی تک بات سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کوئی خاص قسم کا خوف ہے جو مسلمان حکومتوں کی افواج کے اوپر جو ہے وہ طاری ہے، جس کی وجہ سے جتنی بھی مسلمان حکومتوں کے جو سپہ سالار ہیں، جو آرمی چیف ہیں، ان کے منہ سے کوئی کسی قسم کا کوئی کلمہ جو ہے وہ نہیں نکل رہا، مذمتی بیان بھی نہیں آ رہا، یا انہوں نے کسی کو دھمکی تک نہیں خالی دی۔ خالی دھمکی دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی ملک بند ہو جاتے ہیں، کوئی لوگوں کی اکانومی بند ہو جائے گی، ملکوں کی معیشت روٹی اللہ پاک روک دے گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ایک عجیب سے خوف میں آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، آپ اس خوف سے نکلیں، کچھ نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی، تو جان تو اللہ نے جو دی ہے وہ اللہ کے ہاں اللہ کو دینی ہے۔ تو جیسے وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی آپ نے مر تو جانا ہی ہے، تو بے موت مارے جائیں گے، بستر پر مارے جائیں گے، تو وہ موت اچھی ہے، یا میدان کارزار میں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر اللہ کو جان دیں گے تو وہ شہادت کی موت ہوگی۔ تو شہادت کی موت سے مسلمان کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یا یہ لفظ شہادت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک عجیب سا لفظ کیوں بن گیا ہے؟ اس سے کیوں لوگ خوف کھانا شروع ہو گئے؟ کیا مر جائیں گے تو آپ کی مر جانے سے کوئی دنیا بند ہو جائے گی، یا دنیا کے نظام رک جائیں گے، یا آپ شہید ہو جائیں گے میدان جنگ میں تو آپ کے پچھلے کنبہ جو ہے وہ رسوا ہو جائے گا؟ اللہ کے بندو، جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، غزوہ ہند درپیش ہے، آگے آنے والا وقت جو ہے وہ یہی تقاضا کر رہا ہے کہ اے مسلمان اٹھ، گھر سے نکل اور اپنے رب کی دین کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ میں تلوار لے، اپنے ہاتھ میں اسلحہ تھام لے، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑ۔ یہ آنے والے وقت کا تقاضا ہے۔ عجیب سا خوف ہے مسلمان حکومتوں کے اوپر، عجیب سی ایک سچویشن ہے مسلمان حکومتوں کے پاس، جو افواج ہیں، ان کے جو آرمی چیف ہیں ان کے اوپر، یا تو وہ لوگ آرمی چیف ان افواج کے اندر غیر مسلموں کے تعینات کردہ لوگ ہیں، یا پھر ان کے اندر سے ایمان بالکل ہی جا چکا ہے، یا ایمان ان کے اندر موجود ہے لیکن وہ اس درجے کا ایمان ہے کہ ان کو میدان جہاد میں نکالنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ تو عجیب سی ایک سچویشن ہے جس کے اندر مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، اور میں اپنی عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا بہت ان لوگوں کو تنبیہ کریں، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے پیغامات جو ہیں حکومت کو، آرمی چیف کو، باقی مسلمان ملکوں کو جھنجھوڑیں کہ وہ چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے بہاولپور ریاست جتنا وہ ملک ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کر بدماشی کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے تیلوں پر اس کا قبضہ ہے، پوری دنیا کے تیلوں کے جو کنویں ہیں ان کے اوپر ان کا قبضہ ہے۔ وہ 4 بندے آپ لوگوں سے سنبھالنے نہیں ہو رہے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے مراسم ہیں ان کے ساتھ، یا آپ لوگوں نے کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑ لی ہے؟ اگر رشتہ داری جوڑ لی ہے تب بھی آپ بتا دیں ہمیں کہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ یہ تعلق ہے، تو پھر ہم اپنا کوئی بندوبست کر لیں۔ تو میں ایک ریکویسٹ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر ہماری افواج، ہماری فوج میں اتنا دم خم نہیں ہے تو آپ پھر پیچھے ہو جائیں،
مدارس کے بچے جایا کرتے تھے مسلمان ملکوں میں، جہاں کہیں محاذ تھے وہاں لڑتے تھے بچے، شہید بھی ہوتے تھے، شہید ہو کر سرخرو ہو کر اپنے گھروں کو پہنچتے تھے، گھر والے بھی خوش ہوتے تھے۔ تو آپ ان کو کم از کم ریلیف دے دیں، ان کو کم از کم آزاد کر دیں، وہ جائیں، آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، آپ سے تو وہ کچھ طلب بھی نہیں کریں گے، آپ ان کو جانے دیں، ان کو اجازت دے دیں۔ جو تنظیمیں آپ لوگ اگر نہیں لڑ سکتے تو ان کو تو کم از کم اجازت دے دیں، وہ جا کر لڑ لیں، وہ اپنی طاقت آزما لیں۔ اور کافر جو ہے وہ ان لوگوں سے بہت ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اس لیے وہ آپ لوگوں کو ان مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے بار بار پریشرائز کرتا ہے، حکومتوں کو پریشر ڈالتا ہے حکومتوں کے اوپر کہ مدارس جو ہے ان کو بند کرو، مدارس جو ہے ان پر کڑی نگاہ رکھو۔ یہ عمران خان کی حکومت میں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسمبلیوں کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کو اسمبلی کے اندر سے نکالا گیا ہے، مسلمان جماعتوں کو، جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، جے یو آئی کے لوگوں کو دیکھ لیں، تحریک لبیک، دوسری جتنی بھی اسلامی تنظیمیں، جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، ان کے لوگوں کو ٹکٹ ہی بہت، مطلب یا تو ٹکٹ اگر ملے بھی ہیں تو ان کو سیٹیں نہیں ملی۔ تو عجیب سی ایک سچویشن بن گئی ہے۔ ہمارے پاکستانیوں میں آپ لوگوں سے بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا بہت کچھ اپنی حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو سکول ہی کھلوا لیں تاکہ تعلیم کا بندوبست ہو جائے۔ سکول بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ کس کا آرڈر چل رہا ہے یہاں اس ملک کے اوپر، کس کی حکومت ہے؟ تو جب ہم پوچھیں ان سے، حکومت والے سے، وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کا جو ہے وہ سختی سے آرڈر ہے، تو پھر صاف بتا دو بھئی فوج چلا رہی ہے اس ملک کو، اور اس فوج کو پھر کون چلا رہا ہے؟ ان کو نہیں احساس کہ ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، 2 سال سے تعلیمی ادارے بند ہیں، یہ نقصان کس کا ہے؟ امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ آپ کے ملک سے اسکل چلی جائے گی، تعلیم چلی جائے گی، اور بچے باغی ہو جائیں گے، اسکول کالج جانا بند کر دیں گے، گھر والوں کی باتیں نہیں مانیں گے۔ آپ لوگوں نے ان کو موبائل پکڑا دیے ہیں، وہ ٹک ٹاک اور پب جی، اس کے علاوہ کوئی تیسرا ان کے پاس کام نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔